علیکم، ویلکم ٹو نیوز لائن. دس از مریم چودھری اور ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں. آج کی دن کا جو فوکل پوائنٹ تھا پرائم منسٹر کا ایڈریس ٹو دی نیشن، جس میں اسپیشل اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں یوتھ کے لیے اور اسپیشل یوتھ انیشیٹوز جو ہیں اناؤنس کیے گئے ہیں. نارملی پاکستان میں جب بھی پرائم منسٹریل ایڈریس ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ بہت ہیوی ڈیوٹی گفتگو ہوتی ہے. پاکستان کے جو میجر اور میکرو لیول پہ ایشوز ہیں ان کے بارے میں کچھ پالیسی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. لیکن آج اس اسپیشل ایڈریس میں یوتھ پہ فوکس کر کے پرائم منسٹر نے ایکچولی ایک اسپیشل میسج پاس کیا پاکستان میں. ایک طرف ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر پاکستان اس وقت انوالوڈ ہے، کراچی کے اندر کے پی کے اندر آپریشنز جاری ہیں. اے پی سی جی ان معاملات کے اوپر ہوئی تھی جس میں پورے پولیٹیکل پروسیس کو کوپٹ کیا گیا تھا. لیکن پاکستان کا جو یوتھ تھا وہ الیکشنز اور الیکشن سے پہلے اس بار ایک کافی بڑا مینڈیٹ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، جو کہ اس وقت فیڈرل رولنگ پارٹی ہے. یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پی ایم ایل این نے، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ یہ ویری مچ جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی بھی ان کا فوکس ہے اور اس کو وہ بھولے نہیں ہیں اور ابھی سے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور یہ نہیں کہ ملک کے باقی ایشوز نے جو پاکستان کا نیوز ایجنڈا ہے، جو پاکستان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کو ہائی جیک کر لیا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر پیرالل کام جاری ہے. ان میں کچھ انیشیٹوز جو اناؤنس کیے گئے ہیں ان میں کچھ بریفلی میں آپ کو مینشن کرتی ہوں. مائکرو انٹرسٹ فری لونز جو ہیں، یہ اسپیشل مائکرو فائنانسنگ اسکیمز ہیں جو کہ اناؤنس کی گئی ہیں. 3.5 بلین روپیز کی مد میں اس کی ٹوٹل بجٹ ہے اور قریباً 2.5 لاکھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ اسمال بزنس لونز ہیں جو کہ انٹرپرینورز یا کہ پھر اسکلڈ ورکرز کے لیے ہوں گے. 5 سے 20 لاکھ روپے تک کے لونز ہوں گے جس میں اسپیشل 50% ایلوکیشن خواتین کے لیے رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ یوتھ ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ماسٹرز لیول سے اوپر کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ جاب ٹریننگ حاصل کریں گے ایٹ اسٹائپنڈ آف 10,000 اور 1 سال کے لیے ان کو یہ اپرچونٹی حاصل ہوگی جس سے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم ہے جس میں 25 سال سے ابو لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں جو 8th کلاس تک اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکیں وہ اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے. ان کو 6 منتھ کی فی جو ہے 5,000 روپی تک دی جائے گی. 80 کروڑ روپیز کا بجٹ ہے. اس کے علاوہ انڈر پریویلیجڈ یوتھ کے لیے اور جو بیک واٹرز میں پاکستان کے رہتے ہیں جن کا اتنا ایکسس نہیں ہے اور جو بالکل مین سٹریم سے پیریفری میں آ جاتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل ایلوکیشن ہے کہ ماہانہ ان کی جو ہے 40,000 فی جو ہے وہ 30,000 سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کی قریباً دی جائے گی تاکہ وہ بھی بہتر ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل لیپ ٹاپ اسکیم ہے جو پہلے بھی ایک کارنر سٹون رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسیز کا، ایجوکیشن پالیسیز کا. اس میں قریباً اس بار جو ایلوکیشن ہے وہ 1 ارب کی ہے جس سے 1 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں گے. ان تمام اسکیمز کا ٹوٹل آؤٹ لے ہے از نیئرلی 20 بلین روپیز اور اس کی ڈسپرسمنٹ پورے پاکستان میں ہوگی. اسپیشل یوتھ انیشیٹوز ہیں. آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے پاکستان میں ہم ریسیو کریں. ہمارے شو میں آج اسمبلڈ ہیں سم ممبرز آف دا پاکستانی یوتھ. لیٹس سی وٹ دے ہیو ٹو سے اباؤٹ دس. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں فیصل رحمان صاحب. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک اینکر پرسن ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تنزیلہ مظہر. یہ بھی پی ٹی وی نیوز کی پرانے اینکرز میں سے ہیں. 8 to 10 ایئرز ان کا ایکسپیرینس ہے یہاں. بائیں جانب میرے تشریف رکھتی ہیں مہا شفقت. یہ ہے فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف دی لا سوسائٹی ایٹ روٹس ایجوکیشن سسٹم اور شی از آلسو اسٹوڈنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تیمور صاحب جو کہ اینکر پرسن ہے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ اینڈ ہی از آلسو لیکچرر آف میڈیا اسٹڈیز. ان کے ساتھ پاکستان کے جو یوتھ اسٹار ہیں علی معین نوازش, really famous with his great results that he got once upon a time. آج کل یوتھ امبیسڈر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف انٹرپرینوریل پروجیکٹس کے اندر ویسے ہی انوالوڈ ہیں سو ہی کین آلسو شیڈ لائٹ آن دیٹ. تو فیصل لیٹس اسٹارٹ ود یو. سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ نے بھی سنا یہ ایڈریس, یہ انیشیٹوز آپ نے بھی سنے, آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے, کیسے آپ ان کو ریسیو؟ میرے خیال میں جی پہلی دفعہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ٹو می یوتھ کو ایڈریس کیا گیا. آپ کی جو آپ یوتھ کی بات کرتے ہو 65% آپ کے ملک کا یوتھ ہے. ہم بات کرتے ہیں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کی. تو اگر یوتھ کو ایڈریس نہ کیا جاتا, اب یہ بہت مائکرو لیول پر کام ہے اور بہت آگے کرنا ہے اور بھی کام, تو یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر میں کنورٹ ہو جانا تھا. اب آپ نے جو باتیں کی 6 پوائنٹس آپ نے بڑے اچھے اس میں ریز کیے. اس میں مائکرو انٹرسٹ فری لونز ہوں گے جو سرٹن طبقے کو دیے جائیں گے. 5 سے 20 لاکھ روپے تک کے 8% ہوگا مارک اپ جس میں باقی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی. اسی طریقے سے یوتھ کی ٹریننگ پروگرامز ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم کی بات کی گئی ہے. لیپ ٹاپس وہ بانٹے جائیں گے ان بچوں میں کیونکہ اب اٹس آل اباؤٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خاص کر کے یہ ان کو جو کہ انڈر پریویلیجڈ ہیں. آپ دیکھیے ایک سرٹن طبقے کو جس کو ہم نے انگیج کرنا ہے, مین سٹریم میں لے کر کے آنا ہے. آئی تھنک دس از ون آف دی بیسٹ انیشیٹو.
politically as well as otherwise by the Pakistan Muslim League Nawaz. Primarily اس ایج گروپ میں پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا تقریباً اس وقت اگر آپ ایک اندازہ لائیں تو یہ تقریباً 8.5 کروڑ کو ایڈریس کریں گے, اور یہ 20 ارب روپے کی رقم 8.5 کروڑ کے لیے بہت کم ہے, لیکن obviously میاں صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگلے بجٹ میں اور آئندہ بھی ہم اس کو بڑے لیول پر ایڈریس کریں گے. لیکن دس واز اے ویری امپورٹنٹ انیشیٹو. آئی تھنک یوتھ کا جو پرابلمس ہیں, جو ان کو ایشوز ہیں, ایک غریب بچہ پڑھ نہیں سکتا, دور دراز کے علاقے میں ہے, تو 40,000 روپے کی اگر اس کی سالانہ فیس حکومت دے دیتی ہے, اس کو ریمبرس کرتی ہے, تو بڑا انیشیٹو ہوگا. مین سٹریم میں وہ لوگ آئیں گے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا, اور ہر طبقے کو آپ نمائندگی دیں گے سامنے آنے کی. پھر آپ نے بات کی یوتھ کا, ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے, پیسے نہیں ہیں, اور اگر پیسے ہیں تو اس کا پروسیجر پھر مارک اپس اتنے زیادہ ہیں. یہ مارک اپ جو آپ نے 8% کا رکھا, اس میں وہ لوگ بھی ایڈریس ہو جائیں گے. صرف نوکری نہیں چاہیے کہ آپ کو سرکاری نوکری, ہر بندے کا ایم ہوتا ہے جی نوکری مل جائے. انٹرپرینورز, آپ ایک بہت امپورٹنٹ, آپ سلیکن ویلی جائیں, ملک سے باہر جائیں, آپ دیکھیں وہ فوکس ہی کرتے ہیں کہ لڑکا فائنلی میں پڑھ رہا ہے. سوسائٹیز ہیں یونائٹڈ کنگڈم, یورپ کے اندر, اسٹیٹس کے اندر, وہ پورا انکریج کرتے ہیں کہ آپ اکنامک آپ کا سسٹم فلرش کریں. مریم, جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں, when you do your own business, you generate a lot of other jobs. So that is very important. Yes. اچھا تنزیلہ, اس ساری جو اسکیمز اناؤنس ہوئی ان کے پیچھے ایک میسج ہے, اس میں کچھ پولیٹیکل میسج بھی ایک طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیشہ سے اس کی ایک ڈومین رہی ہے کہ پاکستانی اکانومی اس کا فوکس ایریا رہی ہے. انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی, ان کے اوپر اور ڈسٹریکشنز بھی آئی ہیں, ان کے اوپر اور ذمہ داریاں بھی آ گئی ہیں, لیکن از دس کائنڈ آف کمنگ بیک ٹو دا ہوم ٹاؤن اینڈ سیئنگ کہ ہمارا جو اوریجنل مینڈیٹ تھا, جو ہم نے اکانومی کو دیکھنا ہے, اپنے یوتھ کو دیکھنا ہے, وہ زندہ ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی باقی چیزیں. نہیں, شیورلی یہ تو ہے, یہ میسج تو اپنی جگہ پہ بالکل بہت امپورٹنٹ میسج ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نیشنل ایجنڈا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ انٹرنیشنل سینیریو کا بھی ایک مرکز بنے ہوئے ہیں, اور ساری دنیا کی نظریں بھی آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا تھا جتنے عرصے سے گورنمنٹ آئی ہے کہ جو پیس میکنگ کے لیے ایفرٹس ہیں زیادہ اس میں انوالوڈ ہیں, لیکن لوگ شاید اس سے, وہ لوگ جہاں ابھی جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, جن کی شاید آؤٹ ریچ اتنی زیادہ نہیں تھی, ان کا ایکسیس نہیں تھا, ان کو جب ایڈریس کرتے ہیں آپ اس یوتھ کو, تو یہ وہاں پہ بڑا مطمئن کرنے والا میسج ہے کہ جو ہمارے قومی مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کیونکہ قوم تو ان نوجوانوں نے بنانی ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میاں صاحب کی حکومت کا, نواز لیگ کی حکومت کا بہت زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ صرف اسکیمز نہیں ہے کہ کچھ 6 پروگرامز, جیسے میاں صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ 20 ارب کوئی رقم نہیں ہے, میرے نزدیک یہ کم رقم ہے, ان پروگرامز کے لیے بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی ہے کہ فسکل ایئر جو ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ بھی ہیں نیچرلی گورنمنٹ گزر چکا ہے, تو اس میں یہ ساری جو فوکس اس میں زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 50% جو یہ لونز کی بات ہے اس میں خواتین کو بھی انکریج کیا گیا ہے کہ یہ جو لونز ہیں ان کے لیے ہوں گے. اور میرا خیال ہے, جیسے آپ دونوں بھی کہہ رہے تھے, کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, آپ دیکھیں 600 ویکینسیز آتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں, اور 10-10 ہزار کی قطار لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ درست بات ہے, ایجوکیشنلی بھی وہ کوالیفائڈ ہیں, وہ اسکلڈ بھی ہیں, لیکن یہ جو جاب جنریشن ہوگی اس سارے پروسیس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایزی روٹ نہیں دیکھیے آپ, خالی ایک سنگولر اپروچ اور سوچ یوتھ نہیں رکھے, خالی آپ جابز کی تلاش میں ادھر ادھر گھبراتے ہوئے نہیں پھریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود اپنے لیے کیسے سسٹینیبل ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں. علی, آپ بتائیں کہ پاکستان کا یوتھ, ہر بندہ پاکستان میں پولیٹیکل نہیں ہے. وی آر اے پولیٹیکل کنٹری, جہاں سیاست کے اوپر بحث, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بحث بھی ایک اہم ٹاپک ہے. ہر کارنر شاپ سے لے کر اسکولز اور کالجز تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پولیٹیکل پروسیس کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کا کافی یوتھ کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو اے پولیٹیکل ہے, جو زیادہ فوکس اپنی اسکل ڈیولپمنٹ پہ, اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی گروتھ پہ دیکھنا چاہتا ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اسکیمز ان کو بھی ایڈریس کر کے اٹریکٹ کریں گی کہ وہ بھی مین اسٹریم کے اندر اتنا ہی انٹرسٹ لیں؟ اچھا, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ نے کہا کہ پاکستان کا کافی یوتھ پولیٹیکل نہیں ہے. آئی تھنک پولیٹیکل بھی ہے, لیکن کئی اے پولیٹیکل بھی ہیں. میرے خیال ہے اے پولیٹیکل تو شاید بہت کم لوگ ہوں کہ جو پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیتے, لیکن ہاں پولیٹیکل سسٹم کے اندر یقین کافی ساروں کو نہیں ہے, ایک ڈس بلیف ہے, ڈسپیل ہوئے ہیں. آئی تھنک دیکھیں, یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں, وی ہیو ٹو ریمبر کہ یہ ایک ہوموجینس اینٹی نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ہوموجینس اینٹی. اس کے اندر ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں, کچھ ایلیٹ ہیں, کچھ مڈل کلاس ہیں, کچھ لوور کلاسز ہیں, کچھ ریلیجس ٹائپ میں. تو ہر طرف سے دیکھیں تو ایک بڑا بلک ہے آپ کے پاس جس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. میرے قریب ہمیشہ یہ رہا ہے کہ there are 4 things that we need to focus on for this youth. سب سے پہلے تعلیم, دوسرا اکانومی, تیسرا ان کا ہیلتھ کیئر, اور فورتھ اب اس زمانے میں سیکیورٹی. یہ 4 چیزیں بڑی بیسک ہوں گی اس یوتھ بلج سے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ لینے کے لیے. یہ اگر
اگر ایجوکیشن, اب یہ جو اسکیمز ہیں اگر اس کو دیکھیں لونز ہیں, ٹھیک ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز لونز ہیں, ٹریننگ پروگرامز بہت ضروری ہیں, اسکل ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, انڈر پریولیجڈ یوتھ کو آپ دے رہے ہیں. لیکن اب میں کیلکولیٹ کروں اگر 20 ارب روپے, یہ بنتا ہے 235 روپے پر یوتھ, ٹھیک ہے. سو 235 روپے پر یوتھ بنتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ میاں صاحب نے کہا کہ یہ کام ہے, بیسکلی ہم اس کو بٹ بائی بٹ نہیں لے سکتے. وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ فرام آل دیز 3 پرسپیکٹوز. ایجوکیشن کا میں نے بہت زیادہ مسنگ دیکھا ہے اس اسکیم میں جو اناؤنس ہوئی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق 2015 تک یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کا گول ہم ہر طرح سے فیل ہو چکے ہیں, اور ہم اس پہ نہیں کر سکیں گے. اس پہ ایلوکیشن کی ضرورت ہے. اکانومی کی بات ہو رہی ہے, اسمال لونز دیے جا رہے ہیں, ٹریننگ پروگرام دیے جا رہے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. میں اس کی بڑی حق میں ہوں. اور انٹرپرینیور اگر آپ بنتے ہیں, آپ نہ صرف اپنے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. لیکن ایز این انٹرپرینیور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ چیلنجز کتنے زیادہ ہیں اس ملک کے اندر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا. دیکھیں 5 سے 20 لاکھ آپ کو مل گئے, لیکن آپ کو کتنا ریڈ ٹیپزم نہیں, لیکن میں یہاں تھوڑا انٹرجیکٹ کرتی ہوں, پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے علی, بیکاز پاکستان کی بزنس انوائرمنٹ کو اگر آپ جانتے ہوں گے, جتنا پوٹینشیل یہاں ہے اتنا یورپ میں نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں کی انیشیل بزنس کاسٹ اگر یہاں اتنی ہے تو وہاں اتنی ہے. وہاں کی جیڈڈ ہو گئی ہے اکانومی آپ کی ریسیشن کی وجہ سے. ان کا جو پیک تھا انڈسٹریل, ان کی جو ڈیولپمنٹ کا تھا, وہ اس پیک سے آف ہو گئے. پاکستان اس کرو کے اوپر جا رہا ہے. میں انٹرسٹنگ کچھ آپ کو بات بتاؤں. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر اب یہ 5 سے 20 لاکھ میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے, یو کین ایدر گو ٹو دی آئی ٹی سائڈ, آپ کے پاس آئی ٹی کی آپشن رہ جاتی ہے. اگر آپ ان پیسوں سے کوئی ریٹیل اسٹور کھولنا چاہیں, اپنا کوئی کریانے کی دکان کھولنا چاہیں, آپ وہ کھول سکتے ہیں. آپ کوئی ٹیکنیکل اسکل حاصل کر کے آپ وہ کر کے میکینک بن سکتے ہیں. مگر اس کے سے اگین اس کا ریڈ ٹیپزم, اسپیشلی اگر اف یو وانٹ ٹو گرو یور اسمال بزنس, آپ کو ٹیکس دینے کے لیے آپ کو خود پیسے دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے ٹیکس کس طرح دینا ہے. اسی طرح انٹرپرینیورس کے لیے یہ دیکھیں یہ اچھا اسٹیپ ہے. اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. یو رائٹ, اس کے اوپر ہم دوبارہ آتے ہیں, دوسرے راؤنڈ میں اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا یہ بھی کامنٹ کروں گی جو علی نے باتیں کی کہ اے پولیٹیکل یوتھ سے یہ مراد نہیں تھی کہ پاکستان کا زیادہ تر یوتھ اے پولیٹیکل ہے, لیکن ایک سیگمنٹ وہ بھی ہے جس سے آئی کم اکراس دیم کوائٹ اے لاٹ, جو کہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی بحث کو سن کے بور ہو گئے. یہ سیاسی جھگڑے دیکھ کر اور بار بار وہ سرکولر قسم کے ٹاپک جو چل رہے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کے لیے کیا ہے, گروتھ کے لیے کیا ہے, ہم کدھر کس قسم کی انڈسٹری پاکستان میں ڈیولپ ہو سکتی ہے, کس قسم کے انٹرپرائزز پاکستان میں فلرش ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ, لائک آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ کس ڈائریکشن میں یہ ٹارگٹ فوکس جا رہا ہے؟ پاکستان میں بہت بڑے 2 پوٹینشیل ہیں, ایک یوتھ ان جنرل اور خواتین ان پرٹیکولر. اس جو پوری سکیمز ہیں, 6 سکیمز بتائی گئی ہیں, ان میں یوتھ کو اور خاص کر خواتین کو ریلیف دیا گیا ہے. جیسا علی نے بات کی کہ جناب اس کا کیا فائدہ ہوگا. ابھی ایجوکیشن میں ایک ڈیفیسٹ موجود ہے, کچھ باتیں اس میں آلریڈی آبویسلی ہیں جو کہ جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ پہلا قدم ہے, ایک انیشیٹو ہے. اس کو بطور انیشیٹو اگر ہم لیں تو آئی تھنک اٹ از پریٹی پازیٹیو. اور اس میں یہ کہ جیسے بہت سارا ایک ایسا ہمارا پوٹینشیل پائل اپ ہو رہا تھا یوتھ کا. آپ دیکھیے ایک سال میں کتنے ینگ لوگ جو ہیں وہ ڈگری لے کے آتے ہیں اور they don't have anywhere to go. وہ کوئی جاب نہیں مل رہی. لڑکے لڑکیاں اتنے سارے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں, وہ انجینئرز ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ میس کمیونیکیشن کے لوگ ہیں, اتنے سارے لوگ کہاں جائیں گے. وہ خواتین ہیں جو کہ آپ ان کو ایجوکیشن دے بھی رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو انٹرپرینیورز ہیں ینگ ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, آپ ان کو پیٹرنائز کریں. آئی تھنک یہ جو پہلا ایک قدم لیا گیا ہے, انیشیٹو لیا گیا ہے, یہ ان خواتین کو, ان ینگ لوگوں کو میرے خیال میں پیٹرنائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایسے پوٹینشیل کو, امینس پوٹینشیل کو پیٹرنائز ایٹ لیسٹ کیا جائے. اور آئی تھنک یہ پہلی مرتبہ, بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں, لیکن ایجوکیشن کو اور ڈیولپمنٹ کو پہلی دفعہ ایک انیشیٹو کے ساتھ لیا گیا. ٹھیک ہے مہا, آپ بتائیں کہ یہ جو زیادہ انیشیٹوز آفر کیے گئے ہیں, جس طرح کی اگر لون کی بیس ہم بات کریں 5 سے لے کے 20 لاکھ روپیز تک ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ جو سبسڈیز یا لونز کے اوپر جو سبسڈیز دی گئی ہیں وہ شاید زیادہ ایک لارجر مین اسٹریم ایریا کو ایڈریس کرتی ہے, لیکن اس میں کئی اسکیمز ایسی ہیں جو انڈر پریولیج لوگوں کے لیے ہیں. کچھ ایسے اسٹائپنڈز ہیں جو سمپلی 5,000 روپی ہیں. نا اب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان اربن ہارٹ اور سینٹر آف پاکستان ہمیں شاید یہ اماؤنٹ کم لگتی ہوگی کہ 5,000 مے بی 5-20 لاکھ روپیز, جیسے یہ بھی کہہ رہے تھے, علی بھی کہہ رہے تھے. لیکن آپ کے خیال میں جب ہم سوچتے ہیں ان دا لارجر پکچر کہ پاکستان کے اندر آبادی کتنی زیادہ ہے اور کتنا یوتھ ہے پاکستان کے اندر جس کے پاس بیسک ایمنیٹیز بھی نہیں ہیں, پھر ان فگرز کو آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, آئی تھنک کہ جو نواز شریف صاحب نے فرسٹ اسٹیپ لیا ہے
it's actually very positive. You see, پچھلی جتنی ہماری گورنمنٹس رہی ہوئی ہیں انہوں نے کبھی یوتھ اور ویمن کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ نہیں کیا, اور انہوں نے دیکھیں اتنے اچھے اور پازیٹیو اسٹیپس لیے ہیں کہ آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری سکسیزفل اینڈ اٹس جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ. اوکے, یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ہم اسمال بزنسز کے لیے لونز وغیرہ جو بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا اینڈ دے گیونگ اٹ. آئی تھنک جو 50% جو ویمن کے لیے ہے آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. اٹس ایکچولی ویری موٹیویٹنگ فار ویمن. لیکن ویمن کتنی تیار اور ریڈی ہیں کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں یا اس سے بینیفٹ کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ 50% اس کی اگر ہم ایلوکیشن دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی لیڈیز واقعی تیار تھی اور وہ بس ویٹ کرتی تھی کہ ہمیں اس طرح کی کوئی اپرچونٹی حاصل ہو, ہم بھی ایکسپریس کر سکیں اپنی اکنامک سیوینس کو اور اپنے ایکیومن کو؟ آئی تھنک ہم اس وقت جس ایرا میں ہے ہر عورت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے. Precisely, Now yeah. Excellent point, families cannot run just single handedly. We need both the partners working. اور جب ایک عورت جا کے کام کرتی ہے نا باہر, تو آئی تھنک she's better in a better position to nourish her kids. And I think یہ جو اسٹیپ لیا نواز شریف صاحب نے یہ بہت آگے تک جائے گا. اور جو لونز کی وجہ سے اسپیشلی جو عورتیں اپنے بزنس اسٹارٹ کریں گی, نہ صرف اپنے لیے وہ ایک اچھا اسٹیپ لے رہی ہیں بلکہ وہاں کی اور عورتیں انہیں دیکھ کے they're going to come inside more. So I think it's a very nice step. اور ایک اس قسم کا اسٹیپ لے کے آئی تھنک نواز شریف صاحب he is giving us something very good. He's giving us a breather basically. اچھا فیصل, that's an excellent point کہ basically میں یہی سننا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں اس وقت اکنامکلی ہر کوئی تیار ہے. پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہر کوئی اب سمجھ رہا ہے کچھ حد تک کہ کچھ نہ کچھ اس نے بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے. اور کتنی ساری لیڈیز ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ بیکنگ میں شاید وہ کچھ ان کی لٹل بیک شاپ ہوگی یا چھوٹی سی ان کی ڈریس شاپ ہوگی, لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ پارٹیسپیٹنگ ایک فل پارٹیسپیٹنگ اکنامک ممبر جو ہے سوسائٹی کی ہو رہے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ان سکیمز کے اندر ایک اسپیشل کنسرن پاکستان میں کچھ عرصے سے یہ تھی کہ پاکستان سے سکلز کا اور اچھی نالج کا برین ڈرین بھی تھا, اور پاکستان کے پاس ایک ایجوکیشن کا سب سیٹ اگر اتنا بڑا تھا اس میں جو ایک پریمیم جو لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے یا اسکلڈ ورکرز ہوتے تھے وہ ایک برین ڈرین کی وجہ سے ملک چھوڑ کے بہتر جابز اور بہتر لوکیشنز کے اوپر چلے جاتے تھے, اور پیچھے پاکستان کی اپنی انڈسٹریز اور سیکٹرز کے لیے جو رہ جاتا تھا یوتھ, وہ اتنا اچھی اسکل سیٹ نہیں رکھتا تھا, وہ اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں رکھتا تھا. آپ کو لگتا ہے یہ اس پرابلم میں بھی کچھ فیڈ دو کرے چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ دیکھیں علی نے دو باتیں کی نا, سیگمنٹائز آپ کی مارکیٹ کہہ لیں یا اس کو ملک کہہ لیں, ایلیٹ, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اینڈ دین دیر از اے مدرسہ کلاس. لیٹس پٹ اٹ ویری ویری اسٹریٹ. اس میں ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کون کون ہوگا. ہاں مدرسے کا بھی طالب علم ہے تو وہ بھی حقدار ہے اس کا, تو یہ کراس دا بورڈ ہوگا. دو تین چیزیں آپ نے بات کی, فلائٹ آف کیپٹل, یس دیٹس دیئر. اب لوگ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں بیکاز انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. کی فلائٹ بھی جی, ایٹ دا سیم ٹائم برین ڈرین کی آپ نے بات کی. ہیومن کیپٹل, اف یو ار ایجوکیٹڈ یو گو ابراڈ, یو اسٹڈی اینڈ یو اسٹے دیئر. ناؤ دی پوائنٹ از کہ اس میں جو ایک میں نے آپ کو شروع بولا نا جو کہ کم جن کو مراد حاصل ہیں اس طبقے کو انہوں نے فوکس کیا. آپ کی بات ہو رہی تھی ہماری تھوڑی دیر پہلے صاحب سے, تو انہوں نے فرمایا کہ جناب لیپ ٹاپ تو آپ ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں جو کہ اچھی مہنگی یونیورسٹی ہے, ہر بچے کے پاس ہے. کیا صرف وہی حقدار ہیں اس لیپ ٹاپ کے؟ دے آر brilliant, I would say brilliant people, brilliant brains. Many of them studying in ordinary سرکاری اسکولوں میں, they need it, so they have been targeted. So وہ مین فلو میں آ جائیں گے. جیسے آپ ہر ایک طبقے کو آپ نے ٹارگٹ کیا تو وہ آپ نچوڑ نکالیں گے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, آپ کاٹیج انڈسٹری کی ایگزامپل لے لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بزنس کا مطلب ہے کہ $1 billion انڈسٹری. بزنس could be a small business. ایک میں کھول لیتا ہے نا 10 لاکھ روپے میں, 5 لاکھ روپے میں بے شمار وہ کام کرتا ہے. آپ دیکھیں جی, آپ میکینکس ہیں, آپ کی چھوٹی چھوٹی آپ خیرادیوں کی دکان, ایک ویلڈر ہے تو وہ اپنے سٹیپ 2 میں چلا جائے گا. اپنی سوچ ایکچولی بزنس کی پروسیس کو شروع ہی وہیں سے کرنا چاہیے. جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی اگر آپ انڈسٹریل ہسٹری کو دیکھیں, ان کی سکسیس کو دیکھیں, انہوں نے چھوٹی سی ہمارے لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی کسی شاپ سے انہوں نے اسٹارٹ دنیا میں ہالینڈ کی مثال, جاپان کی مثال, یہ لوگ کاٹیج انڈسٹری پہ بیسڈ ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ جنرل موٹرز جتنا سائز ہو آپ کے بزنس کا, یہ کاٹیج انڈسٹری از دا بیک بون آف دی اکانومی آف اینی کنٹری, اینڈ آئی تھنک دس از اے گریٹ انیشیٹو. ویلکم بیک. جی علی, ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس کی. پاکستانی ورکر
उसने इंटरनेशनली भी कम्पीट करना है, उसने अपने स्किल सेट को उस लेवल पे लेके जाना है जिस तरह इंटरनेशनल स्किल सेट है, वरना वो सूरत हाल होगी कि बाहर भी आपकी वर्कर माइग्रेशन जो है, वो जो एक आपको चैनल हासिल था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जा रहा है, और आपके अपने मुल्क में भी आपने देखा है कि बाहर से लेबर एक्सपोर्ट आनी शुरू होगी। आपको वर्कर यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के वर्कर्स अब दिखाई देंगे क्योंकि वो एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सस्ती सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप वर्कर्स की बात करें, दुनिया जा रही है नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, हाईटेक इकोनॉमी की तरफ। तो जब दुनिया इस तरफ जा रही है तो फिर वर्कर्स की ट्रेनिंग और उनकी तालीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। देखें, अब अगर आप सफाई भी करें ना, जिस तरह अगर आप किसी डेवलप्ड मुल्क जाएं तो वहाँ सफाई करने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा केमिकल किस जगह इस्तेमाल करना है, किस जगह की किस तरह सफाई करनी है, मार्बल है तो उस पर क्या लगाना है। इसी तरह अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में भी काम करते हैं तो मशीन को यूज करना, कंप्यूटर ईमेल्स पे आप अपने बेसिक टू बेसिक वर्कर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेट savvy होना, टेक savvy होना, अब ये बेसिक ट्रेनिंग्स आ गई हैं जो आपको जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर अब अनफॉर्चुनेटली हमने एक रिवर्स गियर लगाया। देखें, आज से 15 साल पहले अगर आपने FA FSC किया होता था तो दैट वाज, वो उसको इक्विवेलेंट समझा जाता था इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के। अब जिस तरह कि यूके में आपने एडमिशन लेना है और आपने FSC किया है तो वो कहते हैं कि नहीं, आप ग्रेजुएशन का भी 1 साल करें फिर आप हमारे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो 1 साल हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड हमें पीछे जाता हुआ नजर आया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्किल्स डेवलप करें ताकि हमारे वर्कर्स जो हैं वो कंपेटिटिव रहें मार्केट में। देखें, हमारे अगर मुल्क के अंदर मौके नहीं, रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो रेमिटेंसेस हम मिनिमाइज नहीं कर सकते जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक मिसाल दूं, पाकिस्तान में कोई 5 स्टार होटल नहीं है जिसकी पूरी मैनेजमेंट पाकिस्तानी हो, आपको बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। स्पेशली सुपरवाइजर, आपने देखा है कि बाहर जनरल मैनेजर, सुपरवाइजर्स बाहर से आते हैं, जापानीज कंपनीज होंगी, बड़ी पूरा स्टाफ construction- पाकिस्तानी होगा लेकिन उसके ऊपर सुपरवाइजर उन्होंने अपने मुल्क का रखा होगा जस्ट टू इंश्योर कि ये काम बिल्कुल। प्रॉपर SOPs के जरिए सही तरीके से करें। और ये इसलिए है क्योंकि आपके वर्कर्स को ट्रेन नहीं किया गया। ये इसलिए कि कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अगर अंडरटेक होता है तो आप इंजीनियर्स बाहर से मंगवाते हैं, आप आर्किटेक्चरली डिजाइन कराना होता है आप बाहर से करवाते हैं। मतलब हमारा तो ये है ना कि बस बाहर से लाओ, हम बाहर कुछ भेज नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसलिए हमारे इकोनॉमी में वो जो बात पहले भी चाहिए थी कि देखें, हम अंदर जितने बिजनेसेस बना लें उनको बाहर से जब तक कैश फ्लो नहीं आएगा वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होंगे। सिर्फ बिजनेस सेटअप करना, इनको पैसे मिलते हैं, इन्होंने बिजनेस बना दिया, वो काफी अच्छा, नहीं यहाँ है। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान की जो बेस पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है कि उसके अंदर अपनी इंटरनल कैपेसिटी भी अभी हमने उसको सही तरह से हमने कैप्चर नहीं किया हुआ। यानी कि पाकिस्तान के इंटरनल बिजनेसेस जो हैं, यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस भी होना चाहिए। वो शायद उन लोगों के लिए अली जो जरा सा बेहतर एजुकेशन और थोड़ी सी अर्ज ये है कि देखिए, इकोनॉमी इस तरह होती है कि आप बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, जितने की आप मंगवा रहे हैं उतने की आपको एक्सपोर्ट भी करना होती है ताकि आपका कैश लाइफ साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो साइकिल है, पेमेंट का प्रॉब्लम है। अब अगर आप मंगवाएंगे ज्यादा, भेजेंगे कम। नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन वी मस्ट रिमेंबर कि आपकी इंटरनल कैपेसिटी भी अभी इतनी ज्यादा है। आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर रिटेल अब फ्लरिश, पाकिस्तान के अंदर रिटेल अब फ्लरिश करना शुरू हुआ है। वो इवेंचुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले वो आप अपने मुल्क को सर्विस करेंगे, उसके बाद आप उसी चीज को एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं तैमूर के ये पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो ये इनिशिएटिव्स कितना ज्यादा एड्रेस करेंगे? बिकॉज पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी यूथ को, और पाकिस्तान में यूथ बल जाए कि पाकिस्तान में है ही ज्यादा यूथ जो हर जगह आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इंडल्ज करता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान में डाइवर्जन्स भी बहुत ज्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट या एक नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो भी कई लोगों के लिए ओपन हो गई थी। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो सुसाइड बॉम्बिंग्स के अंदर इन्वॉल्व थे वो भी आपने देखा कि बिल्कुल 14-15 ईयर ओल्ड के अनपढ़ बच्चे होते थे जिनको फिर हाईजैक करके उनकी मेंटल कैपेसिटी को जो है ब्रेन वॉश किया जाता था। तो आपको लगता है कि कुछ यहाँ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन भी होगी इन इनिशिएटिव्स की वजह से, एक नई डायरेक्शन या एक दूसरी डाइवर्जन जो होगी वो हासिल? आई थिंक ये जो सही आपने जैसे बात की, बिल्कुल ठीक कहा कि एक एनर्जी है हमारे यहाँ जो पाइल अप हो रही है। लोग उनके पास कुछ करने को नहीं है। जिन पसमानदा इलाकों में वो जो सुसाइड बॉम्बर्स बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनमें एनर्जी है और उनको पता नहीं है कि उसको हम पैट्रोनाइज के सर्व करें। जो लड़के आपको व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं, जो ये डकैतियों और चोरियों में आपको ज्यादातर भी बात हो रही थी कि आपको यंगस्टर्स जो है बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़े बड़े क्राइम्स में आपको यंगस्टर्स नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिक ये है कि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो अपनी एनर्जी को लेजिट यानी कि लेजिटिमेट एवेन्यू जिसको कहते हैं कैथारसिस नहीं है जहां पे उसको वेंट आउट कर सके अपनी एनर्जी को।
ان کی ایک سمت دینے کے لیے یہ ایک بڑا پازیٹیو اچھا اکنامک ایکٹیویٹی کو ایکسپلور کریں, بزنس پلان بنائیں, جاننے کی اور یہ جج کرنے کی کوشش کریں کہ کیا اس ملک میں سیل کرتی ہے چیز, کس چیز کو ہم ویلیو ایڈیشن کے ذریعے زیادہ اس کی بہتر کر سکتے ہیں. وہاں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس سے کس طرح اور بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ علی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے ساتھ کئی کمپلیمنٹری سروسز کی ضرورت ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آئی تھنک پی ایم ایل این ابھی تک اپنے سارے پرومسز ڈیلیور کرتی آ رہی ہے. جو جس طرح سے آپ نے ڈسٹریکشنز کی بات کی, جو شہباز شریف صاحب نے یوتھ فیسٹیول کرایا تھا, اس میں اسپورٹس وغیرہ کے ایونٹس تھے. آئی تھنک اس قسم کے جو ایونٹس وہ کروا رہے ہیں اور کرواتے رہیں گے, آئی تھنک دیٹس a very good way of targeting these side distractions سے ہٹ کے, children they love sports and I think اس قسم کے جو وہ ایونٹس کرواتے ہیں وہ بھی provincial and national level پہ it's actually a very good step. جی وہ that's good, لیکن جو یہ اسکیمز ہیں ان کی تھوڑی سی پروفیشنل اورینٹیشن ہے, یعنی کہ they are grooming people as professionals in Yes, I society. think it's actually a very nice way. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جو لیپ ٹاپ کا اسکیم ہے, یہ اتنی اچھی اسکیم ہے لیپ ٹاپ کی. ابھی صرف ہم جیسے جو اے لیولز اور او لیولز کے بچے ہوتے ہیں یا کوئی اچھے ہائی ایلیٹ اسکولز کے بچے ہیں, ان سب پاس لیپ ٹاپس ہیں. لیکن وین یو گیو اے لیپ ٹاپ ٹو سم ون جو کہ کسی رورل ایریا سے ہے اینڈ اس نے اچھے پڑھائی میں نمبر لیے ہیں, آئی تھنک جب آپ اسے لیپ ٹاپ دیں گے تو آپ اسے اس کے امپاور لیے کر رہے ہیں. بہت زیادہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیں, آپ نے صرف لیپ ٹاپ دینا نہیں ہے, آپ نے اسے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دینی ہے, آپ نے اسے سافٹ ویئر دینا ہے. لیپ ٹاپ پوری اسکیم کا پرابلم یہ رہا ہے کہ آپ نے ہارڈ ویئر دیا, آپ نے ہارڈ ویئر دیا ہے, بٹ اس کو یوز, اس کا پراپر یوز کیا کرنا ہے. میجورٹی لیپ ٹاپس اگر آپ دیکھیں, مطلب اچھی بات ہے, آئی کمپلیٹلی اگری, ہر ایک بچے کا حق ہونا چاہیے, ہر ایک کو ملنا چاہیے. آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی, آئی پیڈ, جو میرے جو بیبی کزنز ہیں نا وہ یوز کرتے ہیں, they flick it around. جی آئی پیڈ, ٹیبلٹس آر مینٹ فار دیٹ. لیپ ٹاپ ایک ڈفرنٹ بریڈ ہے. I'm sorry, but آپ میری بات سنیں, آپ سن لیں کہ اس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ بھی ساتھ کرنا ہے کہ اس سے لوگ پڑھ سکیں, اس سے ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور فیسیلیٹیشن ہو کہ اس سے وہ کوئی روزگار بھی کما سکیں. صرف چیز دے کے ختم, ہاف ہارٹیڈ نہیں ہونا چاہیے, ایکسیکیوشن تک پورا agree with علی. لیکن دیکھیں جب آپ کسی کو ایک لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ کا آج کل کے زمانے میں اتنا ایشو نہیں رہا, بہت ایشو آپ کہیں پر کی جائیں آپ کو براڈ وائی بینڈ فائی مل پینیٹریشن جاتا ہے کہیں کہاں نہ ملتا کہیں. ہے؟ کافی شاپس میں, اسلام آباد کی کافی شاپس میں آپ کو وائی فائی مل جاتا ہے. براڈ بینڈ پینیٹریشن آپ کے 20 کروڑ کے ملک میں صرف 22 لاکھ ہے. 22 آپ لاکھ. ان 22 لاکھ کو تو پہلے کیٹر کر لینا. آپ کے خیال میں 22 لاکھ میں ہر کسی کے آج پاس کل جو پرائسز آ رہی ہیں, پیکیجز نئے آ رہے ہیں, آئی بلیو کہ دوز پیکیجز کین ایزیلی. علی دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ جی وہ پرفیکٹ ورلڈ سینیریو جس میں بہت چیزیں شامل ہونی چاہیے. مائی پوائنٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ کہ جس طرح میرا جو پرانا ڈیسک ٹاپ تھا, آئی گیو اٹ ٹو مائی گارڈنر اینڈ آئی کین ٹیل یو ہاؤ ہیپی ہی واز, ہی واز جسٹ اوور دا مون. اینڈ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو یوز کرنا آتا ہے کہ نہیں, تو میں نے اس سے پوچھا, نہیں میں نے اس سے پوچھا, وہ اس نے کیا ایک باکس کو کیا کرنا ہے, میں نے اس سے پوچھا کہ مطلب یہ مطلب استعمال کر لو گے باجی, میں سیکھ لوں گا, یو نو. سو ہی نیو دیٹ شی نیڈ. I think you're empowering the youth by giving them laptops. تلاش کر لیتے ہو ساتھ نا. آپ دیکھیں, آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, آپ ٹریننگز رکھیں, آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, آپ سافٹ ویئر دیں, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, آپ اس کی ایکسٹینشن I get your point and I actually agree with that. کا بزنس لون فار ایگزامپل دیا جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ اب ضروری نہیں کہ یہ بھی مشروط ہے کہ گورنمنٹ ایک بزنس پلان بنا کے بھی آپ کو دے گی, پھر ایک بسکٹ فیڈ کرے گی کہ اب آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے. ایک ڈائریکشن آپ کو مل سکتی ہے, لیکن آپ کو اس میں جو لوگ بزنس کریں گے کچھ سکسیسفل ہوں گے, کچھ نہیں بھی ہوں گے. آپ کو منیمم گائیڈنس دینا ضروری ہے. دیکھیں, اگر آپ ایسے گورنمنٹ, آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ اگر 15 لاکھ دے رہے ہیں تو میں جتنے بھی پیسے دے رہا ہوں میجورٹی کو میں نے سکسیسفل کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم ڈائریکشن دیکھیں. یہ بزنس لونز جو ہوتے ہیں یہ صرف یہاں نہیں ہوتے, یہ پورے ملک باہر ممالک میں ہوتے ہیں, ایون انگلینڈ میں, ایون امریکہ میں. وہاں جب بزنس پلان دیا جاتا ہے, آپ کو پورے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں, ایونیوز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ اس ملک میں because I got my education abroad, میں نے وہاں کے بھی یوتھ سینٹرز دیکھے ہوئے ہیں. آپ کو وہ مینولز بنا کے دے دیں گے, لیکن کیا ان مینول سے آپ سیکھ سکتے ہیں, اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کو ریئل ورلڈ میں اسٹیپ کر کے خود سیکھنا پڑتا ہے. آپ کو پیپر پہ وہ بول دیں گے کہ یہ بزنس کرنا چاہیے, آپ ایک اسمال ایک انجینئرنگ کا کوئی اسٹارٹ کر لیں, اسٹارٹ اپ کر لیں, لیکن کیا اس کا مطلب ہے آپ کو یو ہیو ٹو اسٹیپ ان دا ریئل ورلڈ, خود اینالائز کرنا ہے آپ کی اسکلز کیا ہیں, کیسے آپ ان کو ہارنس کر سکتے ہو. اسکلڈ ورکرز پہ اور انٹرپرینورشپ پہ میں بات کروں گا کہ آپ دیکھیں بائے پولر ورلڈ میں اب ایمرجنگ ایشیا کا جو کانسیپٹ ہے, ڈیولپنگ نیشن سامنے آ رہی ہیں, جو انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ایک ٹرینڈ نکل پڑا تھا کہ جناب جس نے بی ایم اے کرنا ہے سیدھا آپ نے گورنمنٹ جاب میں جائیں, گورنمنٹ جاب کریں کیونکہ وہ سب سے سیف ہے, بیسکلی پریڈکٹیبل فیوچر گورنمنٹ جاب میں وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیں حالیہ ترکی کا دورہ اور یورپ میں جو معاملات چل رہے ہیں,
فار دیٹ میٹر آپ چائنا کو دیکھیں جہاں پہ عام بندے کو چھوٹے اسمال اسکیل پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی جائے, اس کو بزنس شروع کر کے دیا جائے تاکہ وہ ایک عام بندہ جو ہے کسی قابل ہو اور خود کمانے کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انٹرپرینورشپ کے لیے 3.5 ارب روپے کے جو قرضہ منظور ہوا ہے, اور یہ میرا خیال ہے انیشلی یہ ایک ایسا انیشیٹو ہوگا کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو ایک اس میں نو ہاؤ آئے گی کہ ہم نے اس کو کس طرح یاد رکھنی چاہیے کہ 5 سے 20 لاکھ کا لون آپ کو ویسے نہیں مل جاتا. آپ اپروچ کرتے ہو اسکیم کو, وہ اسکیم آپ سے مانگتی ہے کہ ہمیں ایک فیزیبلٹی دیں, ایک پلان دیں, ایک ڈائریکشن دیں, اس کو اسیس کیا جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, اس پرسن کی پرسنالٹی کے اندر اور اسکل سیٹ میں وہ کمپیٹیبلٹی ہے, تب آپ کو وہ لون دیا جاتا ہے. بڑا ہیلدی ٹرینڈ ہے جو ہم نے آئی تھنک اپنے دوست ممالک سے, چائنا اور ترکی سے ہم نے لیا ہے کہ عام بندے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کس طرح کیا جائے اور جو نئی ایمرجنگ اکنامک ورلڈ ہے اس میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا جائے. I think Pakistani youth جو ہے they're very business minded, not only politically Pakistani motivated, society is very, business they're minded, they're naturally very business minded, and I think یہ جو علی نے بات کی تھی نا کہ ٹریننگ دینی چاہیے, of course دینی چاہیے, لیکن it's just the first step. ابھی حکومت کے بہت سارے سال پڑے ہیں, ابھی they're going to increase. ٹھیک ہے, we are in an emergency situation No, where you we see- cannot afford you see we the should first step. appreciate the fact کہ انہوں نے یہ دیکھیں کام کیا ہے. اپریشیٹ تو کر رہے ہیں, کوئی میرے خیال ہے کسی نے یہاں نہیں بولا کہ یہ اسٹیپ برا ہے, لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ کرنا ضروری آف ہے. کورس کرنا ضروری ہے, لیکن آئی تھنک دس از اے ویری نائس اسٹیپ. یہ یوتھ کو صرف یوتھ کو نہیں بلکہ ویمن کی بھی جو امپاورمنٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک ایک جو ملک ہوتا ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہی اس کی یوتھ اور ویمن کی امپاورمنٹ ہوتی ہے, اور یہ ترقی کے لیے جو فرسٹ اسٹیپ لیا گیا آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری نائس اینڈ اور ویری ایک ہیلدی ڈائریکشن دینا, Exactly. ایک ہیلدی They're ڈائریکشن giving a سوسائٹی کو direction to دینا the کہ youth. ان چیزوں پہ سوچیں, Yes. بزنس پلانز پہ سوچیں, سوسائٹی کے اوپر وہ اس کے اندر سوشل کیا سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس پہ سوچیں. اچھا علی, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ کہ سوسائٹی میں ایک کمپلیمنٹری جو سروسز ہیں, اسٹیٹ نے ایک کمپلیمنٹری جو ہے پالیسیز ہیں, جو پالیسیز ڈیولپ کرنی ہے. اگر آپ بات کریں کہ جی یوتھ ٹریننگ پروگرام ہے, نیچرلی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ انڈسٹریز کو اس کے ساتھ لنک کر دو تاکہ وہ اسکل سیٹ ڈائریکٹلی اس کے اندر پلگ ان ہو. تھوڑا سا میں آپ سے, لیکن آئی وڈ آلسو وانٹ ٹو آسک کہ پاکستانی یوتھ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ان انیشیٹوز کو اویل کرنے کے حوالے سے. دیکھیں مطلب بات یہ ہے کہ تالی, آپ کے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر میری نوجوانوں سے جب بھی انٹریکشن ہوتی ہے تو اکثر مجھے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی سرکاری جاب آپ لگوا کے دے سکتے ہیں سرکاری جاب لگوا دیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی طرح ہمارا یہ کام کروا دیں, یہ کروا دیں. تو مطلب ایک کسٹم, ہماری نوجوان بھی شاید ایک سسٹم کے اندر کسٹم ہو چکے ہیں اور وہ بھی شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹس تو خیر نہیں ہوتی لائف میں کوئی بھی. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ایک اپنی تعلیم, جتنی بھی ٹریننگ اپنے اندر اسکل ڈیولپ کر سکیں, بے شک نارمل تعلیم نہ ہو, ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کسی بھی کریں, قسم جس کی کی بہت اسکل, ضرورت ہے. کوئی ہنر ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. پھر ہنر کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ اسکیمز ہیں ان کے اندر اپلائی کریں. بہت سارے نوجوان اکثر یہ بھی کرتے ہیں جب اس طرح کی اسکیمز رول آؤٹ ہوتی ہیں. میں بتاؤں یہ یوتھ پالیسی میں کافی سارے پوائنٹس, جس طرح نیشنل انٹرنشپ پروگرام اور اس طرح کی چیزیں 2009 میں بھی جب یوتھ پالیسی فیڈرل سبجیکٹ تھی تب بھی آئی تھی. تو تب بھی پرابلم یہ تھی کہ سارے نوجوان یہ کہتے تھے کہ اس میں ہم اپلائی کیوں کریں, جی وہ فلاں جس کا ریفرنس ہے وہ ہو جائے گا, جس کا وہ ہے وہ ہو جائے گا. تو آئی تھنک وہ ایک جو ڈس انچینٹمنٹ ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. آئی ڈو بلیو کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے لیپ ٹاپس بھی دیے وہ بھی کافی حد تک میرٹ پہ تھے. آئی ڈو آلسو بلیو کہ یہ اچھے اسٹیپس ہیں, بٹ اب نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کو اویل کریں. ہاں میں ضرور کہوں گا اور اسٹیپس ہونے چاہیے, پر ایٹ لیسٹ جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں ان کو اویل ضرور کریں. جی, اور میتھوڈیکلی ایک سوچ ڈیولپ کریں کہ میتھوڈیکلی کس طرح سے ہم پروڈکٹیو پارٹیسپینٹس ان دا گلوبل اکانومی, ان دا لوکل اکانومی, ان دا نیشنل اکانومی بن سکتے ہیں. اگر آپ کو لونز دیے جا رہے ہیں, اگر آپ کو اسکلز دی جا رہی ہیں, تو آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے کیا بہتر روٹ ہے. اس روٹ کے لیے نہیں جائیں جو آپ کو پاپولر روٹ دکھائی دیتا ہے یا جو آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی وہ چیز کر رہا ہے. اپنے اندر وہ تلاش کریں جو آپ کا بہترین اسکل سیٹ ہے اور اس میں اپنے آپ کو گروم کریں, تو دین پیپل ول رن آفٹر یو, بلکہ آپ ان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اور یہ انیشیٹوز ہیں, یہ ہمیں پھر ایک بار پھر اسٹیٹ کر دینا چاہیے کہ پاکستان کے کچھ سیگمنٹس ہیں, جیسے علی نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, ہمارے باقی پارٹیسپینٹس نے بھی, کہ کچھ سیگمنٹس زیادہ پریولیجڈ ہیں اور کچھ سیگمنٹس یا زیادہ سیگمنٹس پاکستان میں ایسے ہیں جو بہت زیادہ انڈر پریولیجڈ ہیں. تو یہ انیشیٹو زیادہ ان لوگوں کے لیے جن کو اربن پریولیجز حاصل نہیں ہیں, اربن سینٹرز میں بہترین ایجوکیشن حاصل نہیں ہے, جن کو ایک بلیک سینیریو سامنے دکھائی دیتا ہے کہ ہم اگر پڑھ بھی لیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا, اسکل بھی ڈیولپ کر لیں گے تو کیا حاصل ہوگا. وہ ان کو زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ گڈ فیوچر اویٹس دیم. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آج کے تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ اس گفتگو میں ہمیں جوائن کرنے کا. ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.